مولانا حسین علی نے کہا تھا شیخ عبداللہ اللہ قرآن دیاں صورتاں دے وچ جو کچھ بھی بیان کریندا رہوی نا مکیندہ توحید تے کیا مولانا حسین علی کا تجزیہ تھا، اللہ ان کی قبر کو منور۔ شیخ عبداللہ یہ تو ایک ذمہ دار آدمی، جٹ آدمی تھا، بار برداری کرتا تھا، اونٹوں پر بوریاں لاد کے، یہ جاڑے میں رہتا تھا، جاڑا ڈیرا جاڑا اس کے پیچھے جاڑا ہے، وہاں سے سرگودا، سرگودا سے وہ اصل ویج پیلو وینس کا تھا، تھل کے علاقے کا، ہندو مذہب چھوڑ کے مسلمان ہوا تھا 13 سال کی عمر میں مولانا حسین علی کے ہاتھ پر۔ مولانا حسین نے اس کا نام رکھا تھا شیخ عبداللہ، پڑھ نہیں سکا، ان کا مرید تھا، ان کے ساتھ رہا، اس شیخ عبداللہ کو حضرت صاحب نے پڑھایا۔ کیا تربیت تھی مولانا حسین علی کی، ایک جٹ کو بات سمجھا دی، اور جٹ کو بھی ایسی سمجھ آئی کہ میری جب ملاقات اس سے ہوئی تو اس کی عمر 95 سال تھی، 95 سال۔ اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ مولانا حسین علی نے مجھے یہ کہا تھا شیخ عبداللہ اللہ قرآن دیاں صورتاں دے وچ جو کچھ بھی بیان کریندا راوی نا مکیندہ توحید تے ہی۔ جب اللہ اس کو ختم کرنے پہ آتے ہیں تو کس مسئلے پہ ختم کرتے ہیں؟ چلو یار اس کا تھوڑا سا منظر دیکھیں کہ اس میں کس حد تک حقیقت ہے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 338 338۔ تیرہویں پارے کا آخری صفحہ ہے، سورت ابراہیم ختم ہو رہی۔ سورت ابراہیم میں بیان ہوئے وقائع دنیاوی اخروی، وقائع واقعہ کی جمع، وقائع یہ سورت ابراہیم کا مرکزی مضمون۔ ذکر بایام اللہ، لیکن جب اللہ سورت کو ختم کرنے لگے آخری آیت ذرا سنیے، ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن پیغام ہے لوگوں کے لیے۔ کیوں آیا ہے؟ لینذروا بہ، تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کیا جائے۔ کیوں آیا ہے؟ لیعلموا، تاکہ لوگ جان لیں انما ہوا الہ واحد، تاکہ لوگ جان لیں کہ وہ معبود ایک ہی۔ تو ابراہیم کو ختم کیا تو کس مسئلے پہ آ کے ختم کیا؟ تھوڑا سا آگے آئیے، اس سے اگلی صورت ہے، صفحہ نمبر ہے 346 346 سورت نال شروع ہو رہی ہے، سورت ہجر کا آخری آیت ہے جی، سورت ہجر کی۔ سورت ہجر کا مضمون کیا ہے؟ ربما یود الذین کفروا، یہ اس کا دعویٰ ہے۔ مضمون یہ ہے سورت ہجر کا، اب وقت ہے مان لو، ورنہ میرا عذاب آ گیا تو پچھتاؤ گے۔ اس وقت کا پچھتانا کسی کام نہیں آئے گا۔ پھر اللہ نے پہلی قوموں کے واقعات ذکر کر دیے کہ دیکھو انہوں نے نہیں مانا، ہم نے پھر تباہی کے گھاٹ اتارا، پچھتاتے رہے، اس وقت کا پچھتانا کام نہیں آیا۔ یہ سارا مضمون صورت میں بیان کر کے آخری آیت پہ پہنچے نا تو فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، عبادت کر اپنے رب کی، حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ تھوڑا سا پیچھے آئیے، یہ صفحہ نمبر ہے 304۔
صفحہ نمبر ہے 304. سورت یوسف شروع ہو رہی ہے، سورت ہود ختم ہو رہی ہے. سورت ہود کا مضمون ہے چونکہ عالم الغیب میں ہوں لہذا عبادت کے لائق بھی میں ہوں. اس سورت کو رب ختم کرنے لگے ہیں. آخری آیت پڑھیے جی. للہ غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے چھپی چیزوں کا جاننا، وہ چھپی ہوئی چیزیں آسمان میں ہوں یا زمین میں. وَإِلَيَّ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے کام، سارے کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. عالم الغیب بھی وہی ہے، مختار کل بھی وہی ہے. فَاعْبُدْهُ، پس عبادت کر تو عبادت بھی اسی کی کر. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر کیا کر. سورۃ ہود کو ختم کیا. آگے آئیے ذرا. یہ صفحہ نمبر ہے 379، 379. سورت بنی اسرائیل کو تو ختم کیا نا، مزہ ہی آ گیا. سورت بنی اسرائیل کا مضمون کیا ہے؟ یہ معجزے مانگتے ہیں کہ کوئی معجزہ دکھا. چلو ہم معجزہ دکھا رہے ہیں. ایک معراج، پھر اسی کے آگے قرآن کا ذکر کیا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ سارا مضمون بیان کیا، ڈراوے بھی بیان کیے. آخری آیتوں میں کیا کہا؟ قل ادعوا اللہ، میرے پیغمبر کہیے گا پکارو اللہ کو. عبد الرحمن، یا پکارو رحمان کو. کیا مطلب؟ یا اللہ کہہ کے پکارو، یا رحمان کہہ کے پکارو. ایما تدعو، جس نام سے بھی پکارو نا، فلہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے ہیں نام اچھے اچھے. السمیع، العلیم، القدیر، القادر، المقتدر، المالک، رازق، اسی کے ہیں نام اچھے اچھے. ولا تجہر بصلاتک، اپنی نماز میں زور سے مت پڑھیے گا، نہ اس کو آہستہ پڑھیے گا. وابتغ بین ذالک سبیلا، بلند آواز اور آہستہ آواز کے درمیان ایک روش اپنائیے گا. وقل، میرے پیغمبر یہ بھی کہے الحمدللہ، تمام صفات کارسازی اللہ کے لیے ہیں. لم یتخذ ولدا، جس نے اولاد نہیں بنائی. ولم یکن لہ شریک، اس کا کوئی سانجی نہیں ہے. فی الملک، اس کی بادشاہی میں. ولم یکن لہ ولی من الذل، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے عاجزی میں، کہ جہاں وہ کام نہ کر سکے پھر اس کو مددگار کی ضرورت پڑے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، بڑھائی بول اس کی. تو سورت بنی اسرائیل کو ختم کیا تو کس مسئلے پہ آ کے ختم کیا؟ توحید پر کیا. یہ اگلی سورت سورت کاف ہے. آیت صفحہ نمبر ہے 395، 395. یہ سورت کاف ہے. سورت کاف کا مضمون کیا ہے؟ شبہات کے جواب. مشرکین کے ذہن میں شبہات تھے. اصحاب کاف 309 سال سوئے رہے، کچھ نہیں ہوا. معلوم ہوتا ہے بڑی کرنیاں بھرنیاں والے ہیں. ذوالقرنین مشرق مغرب میں گیا، معلوم ہوتا ہے بڑی طاقت والے ہیں. چلو جی، حضرت موسیٰ تو عالم الغیب نہیں، حضرت خضر تو ہیں نا، انہوں نے جو کام کیے تھے. یہ اشکال تھے ان کے ذہنوں میں. اللہ نے سورت کہف میں ان کے سارے اشکالات کو دور کیا. دور کرنے کے بعد آخری آیت پہ پہنچے. قل، میرے پیغمبر آپ کہیں انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں جیسے تم. فرق کیا ہے پھر؟ فرق کیا ہے؟ فرمایا یوحا الیہ،
میری طرف وحی کی جاتی ہے انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ہو ایک معبود۔ میں آپ کو کتنی جگہ دکھاتا چلا جاؤں، کیا تجزیہ ہے مولانا حسین علی کا۔ اللہ قرآن دیاں صورتاں دے وچ جو کچھ بھی بیان کریندا راوی مکیندہ